السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، الذی جس میں انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا قرآن، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، وبینات، اور اس میں دلائل ہیں، من الہدیٰ، ہدایت کے، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فمن شہد منکم، پس جو حاضر ہو تم میں، شہرا، اس مہینے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو اس کے لیے رخصت ہے۔ آیت آگے چل رہی ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے کی لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ جو اصل کتاب ہے وہاں سے آسمان دنیا تک پہنچا دیا گیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا 23 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف، یعنی کہ کبھی تھوڑی آیتیں، کبھی پوری سورت کی شکل میں نازل ہوا۔ قرآن اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، اسی لیے فرمایا جو راتوں کو قیام کرتا ہے رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پہلے گناہ بخش دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تھے، صحیح بخاری بداء الوحی کے باب میں ہے۔ صحابہ و سلف صالحین خصوصی شغف رکھتے، قیام اللیل تو کرتے ہی کرتے رمضان میں، اس کے علاوہ بھی قرآن سے محبت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، یعنی کہ پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ ان کا شوق کا عالم یہ تھا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے یعنی کہ ان کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ ساری رات ایک منظر کے، ایک بادلوں کا ٹکڑا جس میں ستارے جگمگا رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں، گھوڑا بدکتا ہے، قریب بچہ یحییٰ، خدشہ ہوتا ہے گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے، تلاوت چھوڑتے ہیں تو وہ بادلوں کا ٹکڑا اوپر جاتا ہے۔ ساری رات یہی عمل، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمایا اسید تلک السکینہ، وہ تو اللہ کی رحمت تھی، وہ بادلوں کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ تو ستارے جو جگمگا رہے تھے، جبریل کی معیت میں فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے۔ تو یہ شوق اور ذوق کی بات۔ تو فرمایا یہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، اس کو پڑھا بھی جائے، اس پہ غور و فکر بھی کیا جائے۔ فرمایا اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان نہ بناؤ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں شیاطین نہیں آتے۔ تو قبرستان وہ جگہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہمارا الٹ حساب ہو گیا، ہم قبروں پہ بیٹھے اس پارے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی تویز دھاگے جنتر منتر کی نہیں، اس کو پڑھ کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کرو، اس میں دلائل ہیں، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس کے بعد روزے کا تذکرہ ہے، فمن شہد منکم شہر، جو تم میں یہ مہینہ پائے، فلیصمہ، وہ چاہیے کہ روزہ رکھے، جو مریض ہو، مریض کو اور مسافر کو، او علی سفرین، یا وہ سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ مریض کی اپنی استطاعت پہ ہے، یا مسافر کی استطاعت پہ کہ وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرے دنوں میں کر لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر ہی بدر کی جنگ لڑی اور فتح مکہ ہوا، تو دونوں جنگوں میں آپ نے روزہ چھڑوا دیا، کیونکہ جہاد میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ رخصت فرمائے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تنگی نہیں چاہتا، اللہ تو رحمان ہے، اور رحمت للعالمین کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اسی لیے امی عائشہ فرماتی ہیں اگر دو معاملے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ آسان کے معاملے کو منتخب فرماتے، اور اپنی امت کو بھی فرمایا کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ،
اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ علی ما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں رہنمائی کی۔ کوئی لات منات عزا اپنی دیوی دیوتاؤں کی بڑائی بیان کرتا ہے، تم اللہ اکبر کہو۔ یہ تکبیرات ہیں جو عید کے دنوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور شکریہ بھی ناچ گا کے نہیں، بلکہ میدان میں جا کے عید الفطر کے یعنی کہ 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جس نے قرآن جیسی نعمت دی، روزے جیسی عبادت دی، تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ عبادت کا بھی ہے، اور اسی طرح تقوی کا بھی، اور قرآن کا بھی۔ اور قرآن کا شکریہ یہ نہیں کہ جلوس قرآن ہاتھوں میں قرآن پکڑ کے جلوس نکالیں یا کوئی فنکشن میں ناچنا شروع کر دیں۔ اس کو غور و فکر کیا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اور اس کو رب کی سچی کتاب جان کے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ صحابہ کرام تو ایک صورت کئی سال لگ جاتے، بھئی اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ وہ کہتے جو حکم ہوتا اس کو عمل ہم